ایک نیٹ ورک ہے سارا پورے معاشرے میں انگریزی سکولوں کا. انگریزی کے ہم خلاف نہیں، لیکن جو انگریزی بوتو باش ہے، انگریزی کلچر ہے، جو انگریز کی عادتیں ہیں، وہ ہمارے لیے وہ تھاٹس اور اس طرح کی سوچ وہ زہر قاتل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ کہ جنہیں سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنا دیا جاتا، جنہیں فرمایا میری امت میں سب سے بڑھ کر رب جنہیں الہام فرماتا ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے ہاتھ میں ہمارے آقا علیہ السلام نے جب تورات کے چند ورقے دیکھے تو چہرے کا رنگ، سرکار کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. فرمایا اوا متحوکون انتم یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تم یہ اپنے آپ آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہو؟ کیا تمہارے لیے اللہ کا تازہ کلام قرآن کافی نہیں ہے؟ تم کیوں دوسری طرف جا رہے ہو؟ حالانکہ ان پر تو ایمان کا پکا پیرا تھا، لیکن پھر بھی سرکار نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کوئی اور کتاب کسی اور کے نصاب کی طرف جانے کی. جب قرآن تمہارے پاس ہے تو تم پھر ایک جو محرف کتاب ہے تحریف شدہ اس کے ورقے میں نے تمہارے ہاتھ میں دیکھے اور تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور یہ تم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. تو اس بیس پر آج ہمیں اپنے بچوں کے جو اساتذہ ہیں ان کے نظریات، ان کی حرکات و سکنات اور پھر جو ان کا نصاب ہے کہ اس کے اندر زہر ہے یا تریاک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک یہ تعلیم نہیں ہے کہ جس طرح ایک انگریز پڑھ گیا ہے وہ سائنسدان بن گیا ہے، وہ ایک اچھا اسپیشلسٹ ہے، انجینئر ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک ثانوی حیثیت کی ہیں. مطلقاً اگر انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا یہ مقصد ہے تو پھر یہ تو ہزاروں ان کے بھی ہیں، انہیں ہم اپنا کیوں نہیں قرار دے رہے؟ یہود کے ہزاروں ڈاکٹر، نصارہ کے ہزاروں انجینئر، وہ ہمارے لیے کیوں مفید نہیں؟ کہ وہ ڈاکٹر تو ہیں مگر ان کے اندر اسلام دشمنی بھری ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے کبھی بھی بھلا نہیں سوچیں گے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو قرآن جس نے نازل کیا وہ ہمیں بنانے والا ہے، وہ ہمارے مزاج جتنے وہ جانتا اتنا کوئی نہیں جانتا. مطلقاً ماحول میں آج جو زہر دیا جا رہا ہے نظام تعلیم کے اندر، اور والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو اتنی بھاری فیس دے کر بچے ان کے سپرد کر دیے، اب اگلی ساری ان کی ذمہ داری ہے. مگر یہ بھی تو والدین کو جا کے چیک کرنا چاہیے کہ جن کو ہم نے بچوں کے سامنے آئیڈیل بنا دیا ہے وہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، وہ ایسا روشن مینار بھی ہیں، وہ ایسا رول ماڈل بھی ہیں، ان کا شخصی کردار قابل تقلید بھی ہے، ان کے کردار کے اندر کیا پارسائی اور تقوی بھرا ہوا ہے، اور پھر جو وہ غذا کھلا رہے ہیں بچے کو، ناشتہ بچوں کا اتنا صحت فل ضروری نہیں صحت مند جتنا نظریہ ضروری ہے. تو ناشتے میں جراثیم نہ ہوں، ناشتے پر مکھیاں نہ بیٹھی ہوں، ناشتے کے اندر ملاوٹ نہ ہو، ناشتے کے اندر کسی نے مرچی میں اینٹیں پیس کے نہ ڈالی ہوں، یہ دھیان ضروری ہے. مگر اس سے کروڑ مرتبہ دھیان یہ ضروری ہے کہ جو تمہارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے سکولوں کالجوں کے اندر وہ کہیں دین کی روح تو نہیں نکالی جا رہی.